نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 3۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی جو پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج سبق نمبر 3 میں ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھا۔ آج کی اس آڈیو میں سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور اس کی خصوصیات انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ اس اعتبار سے بھی پہلی سورت ہے جو ایک ہی دفعہ مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی بھی سورت پوری مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں جتنے مضامین بیان کیے گئے ان سب مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا، اور درمیان کی جو ایک آیت ہے یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، جس میں حمد بھی ہے اور دعا کا پہلو بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل امین نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ دروازہ جو اس وقت کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اتنے میں ایک فرشتہ اس دروازے سے اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کرنے لگا کہ خوشخبری ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ ان دونوں میں سے اگر آپ ایک حرف بھی پڑھیں گے تو وہ نور آپ کو دے دیا جائے گا۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اس لیے اگر کسی بھی قسم کی تکلیف، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے اگر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک اور حدیث بڑی اہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ تو قرآن کریم کی یہ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا جب آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو ہر آیت پر ٹھہر کر پھر آگے چلے، یعنی ہر آیت پر وقف کرے، اور یہ ساتھ تصور کرے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔